بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سبق ہے وہ امہات المؤمنین پر چل رہا ہے۔ امہات المؤمنین کا ترجمہ جو ہے مومنوں کی ماں، یعنی مسلمانوں کی مائیں۔ آدمی کی ماں تو ایک ہی ہوتی ہے جو حقیقی ماں ہوتی ہے، یہ ہماری جو مائیں ہیں یہ روحانی مائیں ہیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، 11 بیویاں، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، تو ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ روحانی مائیں ہیں تو گویا کہ یہ ہمارا ننیحال بھی ہو گیا، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں روحانی ننیحال کو جو ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نام گنا بھی دیے تھے اور لکھوا بھی دیے تھے، الگ سے جو ہے ہندی میں لکھ کر جو ہے الگ سے بھی جو نے یاد کرائے تھے۔ پچھلے سبق میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ مختصر طور پر ہو چکا تھا۔ آج دوسری بیوی کا تذکرہ ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی یہ ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ ہم نے بتلایا تھا کچھ بیویاں اللہ کے رسول کی قریش خاندان میں تھے، تو جو قریش خاندان میں تھے ان کا جو ہے ہم نے فیملی بیک گراؤنڈ لکھ رکھا ہے فی الحال۔ ابھی آگے جب تذکرہ آگے چلتا رہے گا اور بیویوں کا بھی جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ انشاءاللہ اس کو جو ہے لکھیں گے۔ یہ 6 بیویاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش خاندان میں تھی، اور قریش خاندان کے کون کون سے قبیلے سے تھیں وہ بھی ہم نے لکھ دیا، اور کون سے نمبر کی بیوی ہیں وہ بھی ہم نے لکھا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بنو اسد سے تھے، ان کا پورا جو ہے فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے مختصر تذکرہ پچھلے سبق کے اندر ہو گیا۔ تو دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی جو ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا یہ جو ہے نسب اور فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر اور بن لوئی پہ جا کر اللہ کے رسول اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دوسری بیوی ہیں جن کا نسب جو ہے لوئی پر جا کر اللہ کے رسول سے مل جاتا ہے، اور یہ کیونکہ فہر سے نیچے ہے تو اس لیے قبیلہ قریش کے اندر آ گئی۔ ہم نے 10 خاندان جو ہے قبیلہ قریش کے گنائے تھے، اس میں یالا خاندان نہیں تھا، بنو عامر۔ یہ جو ہے سودا رضی اللہ عنہ بنو عامر خاندان میں سے ہیں، تو اس میں بنو عامر نہیں تھا۔ ہم نے یہ بتلایا تھا 10 بڑے خاندان کے علاوہ اور بھی جو خاندان قبیلہ قریش کے تھے، 10 خاندان جو ہے بڑے مشہور اور معروف تھے اور جو ہے بڑے مرتبے والے تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے خاندان قبیلہ قریش کے اندر اور بھی تھے، تو انہیں چھوٹے خاندانوں سے جو ہے یہ خاندان بنو عامر ہے۔ اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی شروع ہی میں مسلمان ہو گئی، سابقون اولون کے اندر جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا اور دعوت دینی شروع کری، تو شروع ہی دنوں کے اندر جو ہے سودا رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے اور ایمان قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جن حضرات نے شروع زمانے کے اندر ایمان قبول کیا انہوں نے زیادہ قربانیاں دی۔ جب سودا رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تو شروع میں اپنے ایمان کو چھپایا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی جو ہے انہوں نے ایمان کے بارے میں اطلاع نہیں دی، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کو جو ہے ایمان کی خوبیاں، قرآن کی خوبیاں قرآن پڑھ کر سناتی، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلاتی۔ تو گویا کہ ان کو بتانے سے پہلے جو ہے ان کے شوہر تھے اپنے شوہر کو جو ہے ایمان کی طرف مائل کرتے رہے آہستہ آہستہ۔ جب شوہر جو ہے ایمان لانے کے لیے قبول تیار ہو گئے، ان کے شوہر جو ہے ایمان لانے کے لیے تیار ہوئے، تو سودا رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں ایمان کی دعوت دی۔ جب ان کے شوہر بھی ایمان لے آئے تو ان دونوں نے پھر جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور سب کو بتلا دیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ ظاہر بات اس زمانے میں جو بھی ایمان لاتا تھا اس پر جو ہے پریشانیاں، مصیبت اور جو ہے مشکلیں آتی ہی تھیں۔ تو دونوں میاں بیوی جو ہے ایمان کا جو ہے اعلان کیا تو دونوں پر پریشانیاں، مشکلیں جو ہے آنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مکہ کے اندر رہنا بھی جو ہے مشکل ہو گیا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی. تو جو پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی، حبشہ میں جو 2 ہجرتیں ہوئیں، جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں 16 آدمی یعنی 16 لوگ جو ہے ہجرت کر کے گئے. 12 آدمی تھے، 4 عورتیں تھیں. تو پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی اس میں 16 لوگوں نے جو ہجرت کی، اس میں سے 12 آدمی اور 4 عورتیں تھیں. تو اس میں دونوں حضرات بھی حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. حبشہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے اور زیادہ امتحان لیا اور زیادہ آزمائش لی، کیونکہ انہیں ایک بڑا مرتبہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے جو ہے آزمائش بھی ان کے لیے زیادہ لے رہے ہیں. تو ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا سکران بن عمر. یہ ہم نے جو ہندی میں باقاعدہ لکھا ہے اس کو. پہلے شوہر جو ہے سکران بن عمر، یہاں ہندی میں نام لکھا ہے سودا رضی اللہ عنہ. تو پہلے شوہر کا نام سکران بن عمر. دونوں ہجرت کر گئے، حبشہ گئے. حبشہ کا بادشاہ جو ہے شریف بادشاہ تھا، اور اس نے مسلمانوں کو جگہ دی، مسلمانوں کو جو ہے اکرام کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آیا. اس کے واقعات جو ہے فضائل اعمال کے اندر ہی شیخ زکریا صاحب نے لکھے ہیں. حبشہ کے اندر جب ہجرت کری تو مکہ والے لینے گئے، اور جو ہے جھوٹی جھوٹی بات بتلا کر جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے 16 آدمی، ان کو لانے کی کوشش کری. لیکن جب بادشاہ نے دونوں طرف کی بات سنی، بغیر جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ ملک میں اور بادشاہ کے ملک کے اندر، تو بادشاہ نے ان حضرات کی بات سنے بغیر انہیں ان کے حوالے نہیں کرا. ان حضرات کی بات سنی. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے بادشاہ سے بات کری، اور جب بات بالکل صاف اور واضح ہو گئی تو بادشاہ نے جو ہے مکہ والوں کو انکار کر دیا کہ میں انہیں جو ہے آپ کے حوالے نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں حضرات بھی جو ہے حبشہ کے اندر رہنے لگے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور سکران بن عمر جو ان کے شوہر تھے. اللہ نے امتحان ایک ہی لیا کہ سکران بن عمر جو ہے حبشہ کے اندر بیمار ہوئے، اور وہیں سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. ہونے کے بعد بہرحال یہ بیوہ ہو گئیں، اور بیوہ ہونے کی حالت میں جو ہے حبشہ میں رہتی رہیں. پھر دوسرے ملک کے اندر ہے، تو وہاں دوسرے ملک کے اندر شوہر کے ساتھ رہنا یہ ایک جو ہے بڑا مشکل کام ہے. تو شوہر کا انتقال ہو گیا، تنہے تنہا رہ گئیں، تو اور زیادہ مشکلیں بڑھ گئیں. اس کے بعد خبر جو ہے حبشہ والوں کو لگی کہ مکہ کے اندر جو ہے اچھے دن آ گئے، یعنی گویا کہ مکہ والے جو ہے ایمان لیا ہے، اور مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے جو ہے اچھے دن آ گئے اور اچھا ماحول جو ہے ہو گیا. پھر بات سن کر جو ہے سودا رضی اللہ عنہ اور کچھ لوگ حبشہ سے جو ہے واپس مکہ آ گئے. جو اس درمیان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لیا ہے، کیونکہ بڑے زبردست حضرات تھے، بڑے زبردست شخصیات تھی ہیں. تو ان کے ایمان لانے سے کچھ تو تھوڑا سا ایمان کو تقویت ملی، لیکن انہوں نے سنا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے اچھا ماحول ہو گیا، لیکن ایسا جو ہے نہیں ہوا تھا. تو سودا رضی اللہ عنہ جو ہے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، حبشہ سے مکہ آ گئی. 8 نبوی کے اندر حبشہ سے مدینہ آئی، کیونکہ ہجرت ابھی شروع نہیں ہوئی، ہجرت جو ہے نہیں ہوئی. ہم نے پچھلے سبق کے اندر بتلایا تھا نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی اس وقت سے اس کو نبوی گنتے ہیں. ہجرت ہو گئی تو ہجری آگے تک چلی، جب تک ہجری نہیں ہوئی تو نبوی سے جو ہے شمار کیا گیا سالوں کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہے 10 نبوی کے اندر ہوا تھا، اس کو ہم نے پچھلے سبق کے اندر لکھا ہوا تھا اور بتلایا بھی تھا. تو 8 نبوی کے اندر حضرت سودا رضی اللہ عنہ حبشہ سے مکہ آئی، اور جب پھر مکہ کے اندر اپنا جو ہے بیوہ ہونے کی حالت کے اندر وہ رہتی رہیں، اللہ کی رضا میں راضی تھی. جس طرح ہونا ہی ہوا کہ 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال ڈکلیئر کر دیا. پہلے جو ہے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا رجب کے مہینے میں، پھر رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو دونوں سپورٹر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، کیونکہ ابو طالب نے پورا ساتھ دیا شروع سے ہی. حالانکہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن جو ہے انہوں نے مکمل ساتھ اللہ کے رسول کا دیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شروع دن سے پہلے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکمل طور پر ساتھ دیا. تو 10 نبوی کے اندر اس سال دونوں حضرات دنیا سے چلے گئے، تو اللہ کے رسول نے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال ہی ڈکلیئر کر دیا. تو اللہ کے رسول پر
کیونکہ بہت سارے کام تھے، نبوت کے کام تھے، دعوت دینی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غمگین رہنے لگے. ایک تو نبوت کے تقاضے، دعوت کا کام، دوسرا جو ہے گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا. اللہ کے رسول کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابراہیم کے علاوہ تو بیٹیاں بھی جوان تھیں اللہ کے رسول کی، اور 2 بیٹیاں جو ہے کنواری بھی تھیں اس وقت میں. تو ان کا بھی فکر اور جو ہے گھر کا بھی فکر، اور اللہ کے رسول کا جو پڑوس تھا وہ بھی اچھا پڑوس نہیں تھا. اللہ کے رسول کا پڑوس جو ہے ابو لہب، ام جمیل جیسے حضرات تھے. ابو لہب جو ہے حالانکہ اللہ کے رسول کے چچا تھے لیکن اللہ کے رسول کے دشمن تھے. جیسے ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ بھی اسی موقع میں رہتی تھی کس طرح جو ہے میں نبی کو تکلیف پہنچاؤں، ان کو جو ہے نقصان پہنچاؤں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت کے کام میں کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا جو ہے بہت زیادہ فکر رہتا ہے، ان کا کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ جو ہے غم کے اندر رہنے لگے. آج خولا رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ جو ہے غمگین رہتے ہیں، آپ کو جو ہے ایک گویا کہ ایک ساتھی کی اور ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. آپ کہیں تو میں جو ہے آپ کی بات چلاؤں کہیں، یعنی کہ وہ تو ہے ضرورت، کیونکہ اب اللہ کے رسول تنہا ہو گئے. تنہا ہونے کے بعد جو ہے آدمی کو بیوی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول پہ جو ہے اور زیادہ ذمہ داریاں زیادہ تھیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جو ہے بات چلائیے. تو خولا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 رشتے ہیں، ایک جو ہے کنواری عورت ہے اور ایک جو ہے بیوہ عورت ہے. بیوہ عورت جو ہے سودا رضی اللہ عنہ ہے، سودا بنت زما، اور کنواری جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ دیکھ لیں. تو اسی سال جو ہے دونوں نکاح ہوئے. اللہ کے رسول کے جو ہے دونوں نکاح سودا رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سال ہوئے. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول کا نکاح ہو گیا تو گھر کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر پھر کم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ایک ماں کا جو ہے مرتبہ بھی سنبھالا، ماں کی جگہ بھی سنبھالی، اللہ کے رسول کی بچوں کی تربیت بھی کری، اور ان کے جو حفاظت جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ فکر ہوتا تھا اس کی ذمہ داری سودا رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر جو ہے نبھائی. اور سودا رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیل ڈول والی اور بہت زیادہ جو ہے بھاری جسم کی تھیں، لمبی چوڑی جو ہے اچھی خاصی. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی نے پوچھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون آ کر ملیں گی، یعنی سب سے پہلے جو ہے کون سی بیوی کا انتقال ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا تو اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا. تو اور بیوی نے سمجھا کہ سودا رضی اللہ عنہ کا جو ہے انتقال سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ ان کا ہاتھ جو ہے سب سے لمبا تھا اور سب سے زیادہ جو ہے یہ لمبی اور جو ہے اچھے جسم اور قامت کی تھی. جب انہوں نے لکڑی لے کر ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے سب سے لمبا نکلا. تو انہوں نے سوچا کہ سودا رضی اللہ عنہ ہی جو ہے سب سے پہلے ہم میں سے انتقال کریں گی. لیکن جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، جب پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد جو ہے اور کچھ تھا، یعنی ہاتھ لمبا ہونے سے مراد جو ہے زیادہ صدقہ کرنا تھا، تو جو زیادہ صدقہ کرتی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملیں گے، اللہ کے رسول کی بات کی مراد تھی. اور ان کا انتقال جو ہے پھر 22 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر ہوا. سودا رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے وقت جو ہے زندہ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 2 بیویوں کا انتقال ہوا. ایک تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلے انتقال ہو گیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے ایک بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انتقال کر گئی. اس کے علاوہ تمام بیویاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت زندہ تھیں. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال جو ہے 22 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا. ایک واقعہ اور لکھا ہے شیخ زکریا صاحب نے سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ کو کسی وجہ سے کسی بات سے جو طلاق دینے کا ارادہ کیا. سودا رضی اللہ عنہ کو معلوم چلا تو سودا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے مرد کی خواہش نہیں ہے،
لیکن میں نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں جو ہے نبی کی بیوی ہونے کے حیثیت سے دنیا سے جاؤں، اور جو آخرت میں اٹھوں تو نبی کی بیوی ہونے کے حیثیت سے اٹھوں. طلاق ہو گئے تو پھر نبی کی بیوی جو ہے عورت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں اپنی باری جو ہے عائشہ کو دیتی ہوں. جو رات کی باریاں تھیں، اللہ کے رسول نے 9 بیویاں تھیں، 9 دن یا 9 رات جو ہے ایک ہی بیوی کے پاس جو باریاں لگتی تھی. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے 2 دن دیے جاتے تھے. تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے مختصر حالات ہوئے.